لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی جھگڑے ہوتے ہیں. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرنی ہی کرنی ہے, وہ آپ کی نیچر کا حصہ ہیں. جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے تو کھانا ہی کھانا ہے, کیا خیال ہے؟ اب کہیں یار اس کو میں نے دیکھا تھا کھانا کھایا تھا تو بیت الخلا بھی جا رہا تھا, وہ آدھا گھنٹہ بیت الخلا میں لگا ہے اس کا, اور بیت الخلا میں رش بہت تھا جس کی وجہ سے اس کا 1 گھنٹہ لائن میں ضائع ہوا ہے, لہذا میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا. تو میرے بھائی تھوڑے دنوں میں آپ کا معدہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ڈاکٹر کہیں گے آپ کھانا کھاؤ, آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب اب روٹی ہضم کرنے کی طاقت معدے میں ختم. تو کچھ کام ایسے ہیں ان کے جتنے مرضی سائیڈ افیکٹ ہوں پھر بھی وہ کرنے ہی کرنے ہیں, جن میں سے ایک ہے شادی. بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, بالغ ہونے کے بعد شادی فوراً کرو گے, مالی مسائل کھڑے ہوتے ہیں, آگے 20 سالے والے اور لیکن پھر بھی یہ کام کیا ہے, کرنا ہی ہے, کیونکہ نیچر کا حصہ ہے. جب نیچر ہے تو نیچر سے بغاوت نہیں کر سکتے آپ. اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا کیا, الگ الگ رہیں گے ڈپریشن میں جائیں گے, 20 مسائل کھڑے ہوں گے, تو جتنے بھی مسائل ہیں پھر بھی کرنا ہے, اور اس سے آپ کی زندگی زیادہ اچھی گزرے گی. اماؤں کو آج کل نہیں پسند آ رہی. اماؤں کا معیار بہت زیادہ اونچا ہے, اتنا اونچا ہے کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں آپ کی والدہ کا معیار شروع ہوتا ہے. مجھے بہو ایسی چاہیے, مجھے ایسی چاہیے, پھر جب لاتی ہیں تو کہتی ہیں یہ کیا آ گیا, یہ تو ہے ہی نہیں, اتنے استخارے نکالے, یہ تو تمیز سے بات نہیں کرتی, یہ تو یہ نہیں کرتی, یہ تو یوں نہیں کرتی. پھر اپنے ہی بیٹے کو اس کے خلاف ورگلانا شروع کر دیں گی. تو دیکھو مائیں کا بڑا احترام ہے, لیکن ماؤں کو اللہ نے, مرد کو جو اللہ تعالیٰ نے میچورٹی دی ہے نا وہ عورت کو نہیں دی ہے. عجیب بات پتہ ہے کیا ہے, کہ اسلام نے ماں کا کتنا بڑا حق رکھا, لیکن بیٹی کا ولی باپ کو بنایا, ماں کو نہیں بنایا. بیٹی کے نکاح کی پاور کس کو دی ہے, باپ کو دی ہے. وجہ اس کی یہ کہ عورت کا دل ہوتا ہے نرم, وہ چکنی چپڑی باتوں میں, اونچے اونچے خوشنما دعووں میں جلدی آ جاتی ہے, مرد اتنی جلدی نہیں آتا. میں نے جتنے فراڈی لوگ دیکھے نا, چندہ خور, جو فراڈی چندہ خور ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, سیٹھنی عورتوں کو بیوقوف بناتے ہیں. یعنی وہ بڑے بڑے گھروں میں جاتے ہیں, ان کی بیگموں کو ہدیے دیں گے اور ان کو ماں بنا کے ان سے چندے لیتے ہیں. وہ مردوں سے چندے لینا مشکل کام ہے, خواتین سے چندے بٹورنا. میں نے بہت سارے فراڈی چندہ خور دیکھے. وہ کیا کرتے ہیں بڑے بڑے گھروں میں, کیونکہ ان کی عورتیں بھی بڑی مالدار ہوتی ہیں, تو وہ ان عورتوں سے کیا کرتے ہیں کہ سلام دعا رکھتے ہیں, ان کو اپنی بہن یا ماں بنا کے, یا عمر کم ہے تو بیٹی بنا کے, اس طرح کر کے نا پھر وہ دبا کے چندے دے رہی ہوتی ہے ان کو. روحانی عامل بھی زیادہ بیوقوف مردوں کو بناتے ہیں, عورتوں کو بناتے ہیں, عورتوں کو. اب خواتین کہتی ہیں مصعب ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا میچورٹی مردوں سے کم ہوتی ہے. تو بھائی یہ تو دلیل ہے, زیادہ بیوقوف عاملوں کے پاس عورتیں بنتی ہیں. جو 2 نمبر قسم کے مولانا ہوتے ہیں ان کو چندے زیادہ کون دیتی ہیں, عورتیں دیتی ہیں. مرد نہیں بیوقوف بنتے ہیں, مرد کہتا ہے بھائی تو کدھر لے کے جا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے تو. تو وہ بہت نرم, اللہ نے عورت کی فطرت میں نرمی بنائی ہے تاکہ بچے کی اچھی تربیت کرے. یہ نرمی اس کی طبیعت میں نہ ہوتی تو بچہ پٹتا رہتا. ابھی اتنا پٹ رہا ہے, اگر نرمی نہ ہوتی تو پھر کتنا پٹتا. تو اس لیے بھائی نکاح کا معاملہ بہت اہم ہے, اس میں اللہ نے مردوں کو کیا بنایا ہے, ولی بنایا ہے. مرد کے بیٹی کے لیے جب رشتہ آئے گا تو مرد اس کو اچھی طرح سے کراس کوشچن کرے گا, بولے گا ابے تبے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ چکنی چپڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. جو سوال پوچھا جا رہا ہے ٹو دا پوائنٹ آپ اس کا مجھے جواب دیں. تو بتا تیری تنخواہ کتنی ہے, یہ نہ بول کے اللہ کے دیا میرے پاس بہت کچھ ہے. بتا تو کتنا کماتا ہے, تنخواہ کتنی ہے. اگر اتنے پیسے آ رہے ہیں تو اسٹیٹمنٹ دکھا بینک کی, ہے بھائی بینک اسٹیٹمنٹ, تیرا اکاؤنٹ ہے, کمپنی اکاؤنٹ میں تنخواہ بھیجتی ہے تو اسٹیٹمنٹ لیا. لیکن خواتین بیوقوف بن جاتی ہیں, مرد کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ کیا, مجھ پہ اعتماد نہیں ہے, میں جھوٹ بول رہا ہوں یہاں کے, میں سسرال ہوتے والے سسرال میں. تو اس طرح کی نا خواتین بن جاتی ہیں بیوقوف. تو مرد کو پتا ہوتا ہے میں نے خود بیوقوف بنا کے شادی کی ہے, اپنی بیوی کی اماں کو میں نے بیوقوف بنایا تھا. تو اب ظاہر ہے یہ جو آنے والا ہے میری بیٹی کا جو ہونے والا داماد ہے, یہ بھی اس کی اماں کو فوکس کرے گا, مجھے زیادہ لفٹ نہیں کرائے گا. تو اس لیے اللہ میاں نے مردوں کے ہاتھ میں یہ معاملات رکھے ہیں, اس میں میچورٹی زیادہ ہوتی ہے, اس کو بیوقوف بنانا ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ناممکن ہوتا ہے, بنتے تو ہیں لیکن ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کی اماں کو اگر کوئی پسند نہیں آ رہا تو پھر آپ کر لیں شادی, اور ابا سے مشورہ لے لیں اس بارے میں, اور لا کے اماں کو بول دیں پسند پھر بھی نہیں آئے گی, جیسی مرضی بہو لے آؤ, اماں کو بعد میں 2-4 دن کے بعد پسند, سوائے ان اماؤں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. اور یہ یاد رکھو جو منگنی ہونے کے بعد آپس میں بات چیت کرتے ہیں نا, یہ لکھ کے لے لیں, ان کا شادی کے بعد رشتہ کامیاب نہیں ہوتا, سوائے 1-8% کے. 99% طلاقیں ہوتی ہیں.
जितना शादी से पहले लड़की से रिजर्व रहोगे ना और लड़की आपसे रिजर्व रहेगी, उतना ही शादी के बाद कामयाबी का चांस बढ़ जाता है। और जितना शादी से पहले फ्री हो गए, उतना शादी के बाद तलाक का रेशो बढ़ जाए, तलाक का चांस बढ़ जाएगा। गोरों में तलाक का रेशो ज्यादा है या नहीं है? क्यों है? शादी से पहले बहुत ज्यादा फ्री होते हैं। हिंदू भी बहुत फ्री होते हैं लेकिन थोड़ा कम होते हैं, लिहाजा उनमें तलाक का रेशो गोरों से कम है, हमसे ज्यादा है। हमारे यहां जहां बिल्कुल पाबंदी है फ्री होने पर, वहां तलाक का रेशो ना होने के बराबर, और जहां जितना फ्री है वहां तलाक का रेशो उतना ज्यादा है। ये किसी आलिम ने बड़ी प्यारी बात कही, उन्होंने कहा कि जब भी कहीं आपकी रिश्ते की बात हो और आपने फोन पे गपशप शुरू कर दी तो समझ लो जितना अभी फ्री हो रहे हो शादी के बाद उतना ही नफरतों का रेशो बढ़ जाएगा। ये कुछ अल्लाह का निज़ाम है ऐसा, और मुशाहिदा भी है ये, मुशाहिदा भी है ये। और इसकी एक लॉजिक भी है। देखो, शादी से पहले मिलाप नहीं होता, और अगर होता भी है तो मुजरिमाना किस्म का मिलाप होता है, वो जिना होता है वो। उसमें वैसे ही मर्द का बीवी पे एतमाद उड़ जाता है कि आज बगैर निकाह के जो मुझसे मिल रही है, जब खुदा से नहीं डरती है तो हो सकता है कल इसको वसीम पसंद आ जाए, कल इसको सत्तार पसंद आ जाए। वो उसके हर फोन पे शक करेगा, हर जगह उसको औरत भी शक करेगी कि जानी है ये, तो क्या बात है कि कल ये किसी और लड़की से भी ताल्लुक कायम कर सकता है। क्योंकि शरीयत रोक रही थी ना आपको। जब शरीयत को आपने धज्जियां उड़ा दी तो फिर तो आपकी ख्वाहिशात हैं। तो जो इस्लाम तो ये कहते हैं मंगेतर भी से रिलेशन करोगे तो वो भी जिना है, किसी और औरत से रिलेशन करोगे तो वो भी जिना, और दोनों जिना में कोई फर्क नहीं है। तो जब आपने खुदा को बीच से निकाल दिया तो अब किस बेस पे औरत आप पे ट्रस्ट करेगी? तो पहला अजाब इन दोनों कमबख्तों पे ये आता है कि निकाह के बाद शक करते रहते हैं। उस दिन अननोन नंबर से कॉल आई, मेरी बेगम पता नहीं कौन है, वो छुपा रही है, ये उसके नंबर, ये अपने नंबर छुपा रहा है। सारी जिंदगी इनकी छुपन छुपाई में गुजरती है, कोई ट्रस्ट मनस्ट नहीं होता। एक अजाब में दोनों ने अपने आप को डाल दिया। तो एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि मोहब्बत जज्बाती बहुत होती है उस वक्त, उसमें मैच्योरिटी नहीं होती। मंगेतर के साथ जो मोहब्बत होती है ना, मैच्योर नहीं होती, जज्बाती होती है। पकी खाना जब हांडी पकती है ना, तो जब कच्ची होती है तो कैसे जोश मार रहा होता है ना, वो हांडी उबल रही होती है। जब पक जाती है तो उसमें क्या आ जाता है? ठहराव आ जाता है। तो ये मोहब्बत कच्ची होती है लेकिन जोश इसमें बहुत होता है। उसमें बड़ी बड़ी बातें, घंटों घंटों फ़ोन पे लगे हुए, ऐसा लगता है एल्फी से चिपका लिया है। जब दोनों का मिलाप होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में शुरू होते हैं, तो मैच्योरिटी आ जाती है, वो जज्बात नहीं रहते। जब जज्बात नहीं रहते तो औरत वही तवक्को करती है कि पहले तो घंटा घंटा फ़ोन पे चिपका रहता था, अब दो बातें करो तो मुंह उधर करके सो जाता है। पहले तो कायदे आज़म के मज़ार पे हम जाया करते थे मिलने के लिए, अब मैं मिलने के लिए इसके कमरे में बैठी हुई हूँ, यहाँ नहीं आ रहा, दोस्तों के साथ गटर के ढक्कन पे बैठा हुआ है। और जिस गटर में ढक्कन नहीं है, ढक्कन तलाश कर रहा है, क्योंकि कराची में बहुत से गटरों में ढक्कन नहीं है। तो ये चीजें क्या करती हैं? बदगुमान। अगर दोनों का पहले मिलाप ना हो, बातें ना हो, तो फिर शादी के बाद ये बातचीत शुरू होती है। 6 महीने तो बातचीत में गुजर जाते हैं, मोहब्बत इतनी होती है। उसके बाद दोनों के जज्बात आहिस्ता आहिस्ता उनमें मैच्योरिटी आना शुरू होती है। उमूमन इस दौरान हमल भी ठहर जाता है। तो मर्द फिर उसको इस नीयत से नहीं देखता सिर्फ कि मेरी बीवी है, बल्कि इस नीयत से भी देखना शुरू कर देते मेरे बच्चे की क्या है? माँ है। और आपस में एतमाद भी होता है। औरत को पता होता है इसने मुझे फ्री नहीं कराया तो किसी और औरत को कहां से फ्री कराएगा, मैं तो मंगेतर थी, अबे क्या हो गया? और मर्द को पता होता है मैं इसका मंगेतर था, फिर भी इसने खुदा के खौफ में मुझे फ्री नहीं कराया, हालांकि इसको पता था मैं इसका मियां बनने वाला हूं, तो किसी और मर्द को कहां से लिफ्ट कराएगी? छोड़ो, ऐसे जैसे चल रहे हो चलते रहो। देखो पागल थोड़ी, मुझे इन बातों के पैसे थोड़ी मिल रहे हैं यार। जो करना है करो, गधे घोड़ों वाली जिंदगी गुजारो, मंगेतर को लोगों डेटे मारो, ये करो वो करो, जाओ जो मर्जी करना है। और अब तो ऐसे ऐसे बेगैरत हैं, मंगेतर को लेके घूम रहे हैं, व्लॉग भी बना रहे हैं, यानी अपना जानी होना दुनिया को बता रहे हैं। बोल बोलने में कितना टाइम लगता है। खुदा के बंदो, तुम खुदा के कहर को, अल्लाह को कितना गजब आएगा। इस्लाम में निकाह मुश्किल होता, हिंदुओं की तरह पंडित के पास जाना होता, आग के गिर 7 चक्कर लगाने होते, चर्च में जाना होता, तो आप कहते यार बहुत मुश्किल काम है। इस्लाम में कितना आसान है भाई, तू मंगेतर के साथ घूम ही रहा है तो 2 गवाह बुला के इजाबो कबूल करके बोल दे मेरी बीवी आज सही है, और इसमें माँ बाप से पूछने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं मैं मंगेतर से निकाह करना चाहता हूँ, घूम रहा हूँ, डेटे मार रहा हूँ, अम्मी राजी नहीं है। तो मैंने कहा डेटे अम्मी से पूछ के मार रहा है तू? डेट जो मार रहा है अब्बा से पूछ के मार रहा है? जब इस जिना करने में बाप की परमिशन तुझे नहीं चाहिए तो निकाह करने में क्यों कर रहा है तू? नहीं आ रही ना वही बात है, कहां आएगी इतने आराम से? तो नीचे कमेंट्स ना किया करो माशाल्लाह आप दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं व्लॉगिंग में माशाल्लाह। ये आप भी उसको जिना को क्या कर रहे हो? खुदा अल्लाह आपकी भी चित्रौल लगाएगा क़यामत के दिन।
نیچے کمنٹس کرو کہ ہم مسلمان ہیں, ہم یہ گدے گھوڑوں والے کلچر کو پسند نہیں کرتے. تیری منگیتر ہے, ولاگ میں 6 بندے نظر آ رہے ہیں ہمیں, ان بندوں کو بٹھا, ایجاب و قبول کر, نکاح پڑھ, اور بول یہ میری منگیتر نہیں ہے, کیا ہے, بیوی ہے میری. پھر گھومو یار, اور پھر بھی پورے کپڑوں میں گھماؤ نا اس کو. آدھے کپڑے تو کیوں دکھا رہا ہے لوگوں کو, تاکہ ویورز زیادہ ملیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا میرا جو ہے وہ گھومنا پھرنا دیکھ رہے ہیں. وہ آپ کا گھومنا پھرنا, کوئی پاگل تھوڑی ہے یار کوئی آپ کا, وہ آپ کی وائف کو دیکھ رہے ہیں جو ادھورے کپڑوں میں ہے. پراپر ڈریس میں بھی ہوتی تو چلو یار کوئی بات تھی یار, وہ ادھورے کپڑوں میں اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی اسمائلیاں کو دیکھ رہے ہیں. وہ ٹھرکی ہیں, پاکستانی قوم ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میں نے ولاگنگ کا چینل بنایا, چل ہی نہیں رہا. پھر کہتے ہیں میں ایک دفعہ اپنی بیگم کو لایا, اس میں دوپٹے میں تھوڑا سا چلا 2-3 دن کے لیے, پھر وہیں ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. کہہ رہے جس دن دوپٹہ اتار کے لاؤ ایک دم ٹھک 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 ویوز آنا شروع ہو جاتے ہیں, دوپٹہ پہنا کے لاؤ ایک دم کیا ہو جاتے ہیں کم. تو کیا کروں, میں نے کہا بھائی حرام تو نہ کماؤ نا یار, اپنی بیوی تو گھر میں رکھنے کی چیز ہے یار. اس کے سر سے دوپٹہ اتار رہے ہو, اس کو آپ ادھورے لباس پہنا رہے ہو تاکہ ویورز مل جائیں. تو طوائفیں بھی تو یہی کام کرتی ہیں نا, جتنا آدھا کپڑے پہن کے ناچے گی تماشائی اتنے زیادہ ہوں گے, تو پیسہ آ جائے گا, غیرت کیا ہو جائے گی, ختم. غیرت کے ساتھ 2 نوالے اور بھوک, وہ اس پیٹ بھرنے سے بہتر ہے جو بغیرتی کے ساتھ ہو. کیونکہ یہ چیز ہمارے سوسائٹی میں پہلے مجھے کہتے تھے مفتی صاحب ایسے ولاگرز آ رہے ہیں اپنی بیویوں کو آدھے کپڑے لا کے, جوان بیویوں کو آدھے کپڑے لا کے نا لوگوں سے ویورز حاصل کریں, ان کے خلاف بیان کریں. میں نے کہا میں کیوں بیان کروں, چھوڑو یار, جو کر رہا ہے پاگل ہے, ہم تو ایک جنرلی بات کریں گے. لیکن اب ان کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے شروع کر دیا ہے, تو اگر اس کو آپ اس کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے تو یہ ایک وبا کی طرح ہماری سوسائٹی کو یہ چیز خراب کر دے گی. جس کو چینل نہیں چل رہا ہوتا نا, خاندان کی لیڈیز لاؤ, پھر نہ کھانا پکانے کا طریقہ سکھاؤ, نہ ان کو کوئی اچھی جگہ کی سیر کراؤ, بس بیوی دکھاتے رہو, دبا کے چلے گا چینل. کیونکہ قوم کیا ہے, قوم معذرت کے ساتھ میجورٹی اس میں کیا ہے, گورے ہم سے زیادہ ٹھرکی ہیں, لیکن وہ اس سے آگے کی چیزیں دیکھ چکے ہیں. لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ گورے ان چیزوں کو لفٹ نہیں کراتے اس لیے کتنے اچھے. ابے بھائی وہ اتنے اچھے نہیں ہیں, وہ تو آگے جا چکے ہیں. ان کے لیے کسی کی بیوی بہو بیٹی کو دیکھنا یہ چھچور پنا ہے. وہ نائٹ کلب میں جاتے ہیں جو پورا کام کرتے ہیں. یہاں تو ظاہر ہے وہ اتنا نہ شادی ہو رہی ہے نہ زنا کے اتنے دروازے چوپٹ کھلے میں ہیں, تو بیچارے وہ پاکستانی قوم کیا کرتی ہے, کمبل اوڑھ کے وہ موبائل میں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہی ہوتی ہیں, کسی کی دیکھ رہے ہوتے ہیں بیگم کسی کی یا بیٹیاں کسی کی, اس طرح سے اپنی ٹھڑک پوری کرتے ہیں. تو سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے, برباد ہو رہی ہے. اور اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آپ اس طرح رنگ برنگی لڑکیوں کو دیکھو گے, اپنی بیوی آپ کو اچھی لگے گی؟ وہ تو بڑے بڑے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ اور ولاگ میں, اور ڈریسنگ بھی اس نے بڑی مہنگی, اس میں کپڑا نہیں لگتا, لیکن جتنا لگتا ہے اس میں پیسہ بہت لگتا ہے. تو آپ کی بیگم تھوڑی اس طرح ہر وقت آپ کے لیے تیار بیٹھی رہ سکتی ہے. اس نے بچہ پالنا ہے, وہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہے, پھر اس کے ابا آئے ہوئے ہیں ان کے لیے چائے بنا رہی ہے, آپ کے ابا کے لیے چائے بنا رہی ہے. وہ 24 گھنٹے ایسی نہیں ہو سکتی. تو آپ رنگ برنگی چیزیں دیکھ دیکھ کے جو آپ کے گھر میں جو چیز ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی. یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کیا ہو رہے ہیں, خراب. اور ایک آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک موٹیویشنل اسپیکر کو میں نے سنا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیویوں کو چاہیے کہ جب شوہر گھر میں آیا کریں تو ان کے لیے تیار ہوا کرے وہ, تاکہ شوہر کا موڈ اس کو دیکھ کے اچھا ہو, اس کو اچھی لگے. تو آج کل بیویاں یہ نہیں کر رہی, بہت برا کر رہی ہیں. میں نے لگا یہ موٹیویشنل اسپیکر بیچارے کے دل میں قوم کا درد تو ہے, لیکن قوم کے بارے میں معلومات اس کے پاس نہیں ہے. اگر نالج ہوتی نا سوسائٹی کی تو یہ کہتا کہ جو بیویاں تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں, مردوں کو چاہیے ان کی کوئی تعریف کر دیں, ان میں دلچسپی لیں. کیونکہ بیویاں بیچاری آج کل چاہ رہی ہیں کہ مرد ہماری طرف مائل ہوں, میاں ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ دفتروں میں اور ڈراموں فلموں میں اتنی رنگ برنگی چیزیں میاں نے اور گھر سے باہر اتنی دیکھ لی ہوتی ہیں کہ جتنی بھی تیار ہوئی بھی ہو نا بیوی, ان کو پسند نہیں آ رہی ہوتی. میجورٹی عورتوں کو شکایت ہے کہ ہمارا میاں ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا, اور گھر میں آنے کے بعد بھی ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہوتا ہے. وہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے ٹک ٹاک کو, پھر ادھر بیگم کو دیکھتا ہے, پھر ٹک ٹاک کو دیکھتا ہے, پھر بیگم کو دیکھتا ہے. بیگم وہی ہے پرانی والی, اور ٹک ٹاک پہ ہر تھوڑی دیر میں کوئی نئی چیز آ رہی ہے. تو میں نے کہا یہ موٹیویشنل اسپیکر قوم کا خیر خواہ تو ہے, وہ بیچارہ چاہ رہا ہے کہ جوڑو, لیکن اس کو سوسائٹی کا پتہ نہیں ہے. سوسائٹی اب پلٹ چکی ہے بھائی. سوسائٹی میں ونس اپون اے ٹائم علماء کہا کرتے تھے کہ بیویوں کو چاہیے میاں کے لیے تیار ہوں تاکہ مرد اس کی طرف مائل ہو. ابھی بھی ہیں ایسی عورتیں بھی نالائق ہیں جو مرد کو مائل نہیں کرتی اپنی طرف,
گندی میلی کچیلی رہتی ہے لیکن ریشو کم ہے. زیادہ تر مسئلہ اب الٹا ہو گیا ہے. عورت چاہتی ہے شوہر کی توجہ ملے, شوہر ہر ایک کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہے, بیگم کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں. دوستوں میں گٹر کے ڈھکن پہ 2 گھنٹے بیٹھ کے مذاق کرے گا, گھر میں آئے گا تو ناک میں مکھی چڑھی ہوئی ہوگی اس کے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو الٹا سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اس لیے جو بھی موٹیویشن اسپیکرز ہیں ان کو چاہیے مارکیٹ سے تھوڑا سا باخبر رہیں کہ مارکیٹ میں مار پیٹ چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ چیز نہیں چل رہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں.